بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، گزشتہ روز 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں شہادت کے جلسہ عام میں شرکت کے لیے مریم نواز جب 26 دسمبر کو سکھر تشریف لائیں تو نہ صرف ان کی جانب سے ایک کنونشن کا اہتمام کیا گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ ورکرز کنونشن تھا. اس کنونشن میں مریم نواز کا بیانیہ اور ان کی جانب سے جو جذباتی تقاریر کی گئیں تو ایسا محسوس کیا جا رہا تھا کہ وہ اس قسم کا بیانیہ اور اس قسم کی تقاریریں جو وہ ماضی میں کرتی رہی ہیں، لاڑکانہ میں بھی اسی قسم کی شاید وہ تقریر کریں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا. اور لاڑکانہ میں ان کا بیانیہ مختلف تھا اور سکھر میں ان کا بیانیہ اور ان کی تقریر تمام بہت مختلف تھی، اور دونوں تقاریر میں بڑا واضح فرق محسوس ہو رہا تھا. لاڑکانہ میں ان کی تقریر جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہیں باقاعدہ ڈکٹیشن دی گئی ہے، جبکہ سکھر میں ان کی تقریر سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کی تقریر اور ان کے بیانیے سے موجودہ حکومت کل ہی جو ہے وہ مستعفی ہو جائے گی. مریم نواز جب سکھر تشریف لائیں تو ان کے ساتھ ان کے شوہر کیپٹن صفدر بھی ان کے ہمراہ تھے، جنہوں نے 18 اکتوبر کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جو طوفان بدتمیزی کی تھی اور جو ہلڑ بازی کا مظاہرہ کیا تھا، جس پر سندھ پولیس کو بعض ذمہ داروں نے یہ ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اور ان کی گرفتاری تو عمل میں لائی گئی، لیکن اس گرفتاری کے بعد جو قصوروار تھے یا جن لوگوں نے بھی بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جس قسم کی حرکتیں کی، ان پر تو مقدمات کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن ان ذمہ داری کا احساس دلانے والے جن لوگوں نے سندھ پولیس کو یہ احساس دلایا تھا کہ جناب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کیپٹن صفدر کو نہ صرف گرفتار کریں، ان پر مقدمہ قائم کریں، اصل میں ان کو سزا دی گئی اور وہ سزاوار ٹھہرے. تو مریم نواز کے ساتھ جب ان کے شوہر کیپٹن صفدر گڑھی خدا بخش پہنچے تو گڑھی خدا بخش کے جو پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کے کارکنان وہاں موجود تھے، تو ان کارکنان کی یہ توقع تھی اور وہاں ان کے قریب میں موجود لوگوں نے یہ نعرے لگا کر انہیں یہ احساس دلانے کی بھی کوشش کی کہ آپ شہیدوں کے مزار پر ہیں، ان شہیدوں کے مزار پر ہیں، ان شہداؤں کے مزار پر ہیں جنہوں نے بحالی جمہوریت اور اس قوم اور اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی، شہادتیں نوش فرمائی. آپ وہ جو ہلڑ بازی یا وہ جو آپ نے طوفان بدتمیزی بابا قوم قائد اعظم کے مزار پر کی تھی اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا کر جو احساس دلانے کی کوشش کی تھی، تو جمہوریت کے لیے تو ان شہداؤں نے قربانی دی ہے. یہ جو گڑھی خدا بخش کے میں جو مدفون ہیں شہداء کرام، تو اگر ووٹ دو اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے اگر یہاں بھی لگائے جائیں، بڑے کارکنوں نے وہاں ان پر انہیں دیکھ کر یہ نعرے لگائے، لیکن کیپٹن صفدر اور مریم نواز نے ان نعروں سے اجتناب کیا، شاید اس لیے کہ وہاں جیالوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور اگر وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتے تو اس کا رد عمل بھی سامنے آ سکتا تھا. جبکہ بابا قوم کے مزار پر جو انہوں نے حرکت کی یا جو ہلڑ بازی کی یا جو طوفان بدتمیزی کی، اس پر اس وقت کی نہ تو حکومت نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کسی جماعت نے ان پر اعتراض کیا، جبکہ 12 کروڑ عوام کے جذبات اس وقت بھڑک اٹھے تھے جب انہوں نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جس قسم کی ہلڑ بازی کر کے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی تھی. مریم نواز نے لاڑکانہ میں جو تقریر کی، غالباً محسوس ایسا ہوتا تھا کہ انہیں تقریر کرنے سے پہلے یہ ڈکٹیشن دی جا چکی ہے کہ وہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ اور اس کے بعد کوئٹہ اور کوئٹہ کے بعد لاہور میں
جو ان کا لب و لہجہ تھا اب وہ لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں ان جلسوں میں جن جلسوں میں آپ میزبان تھے وہاں تو آپ نے جو کچھ کیا، جو آپ نے کا لب و لہجہ رہا، لیکن چونکہ یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسے ہیں اور پیپلز پارٹی کبھی بھی اداروں کے خلاف، افواج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کسی بھی مخالف نظریہ یا مخالف بیان میں کی کبھی حامی نہیں رہی ہے۔ بے حد خراب حالات میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ان کے 2 بھائیوں نے شہادت نوش فرمائی، اس کے باوجود بھی ہم پیپلز پارٹی اور ہمارے کارکنوں نے کبھی بھی پاکستان اور اداروں کے خلاف نعرے بازی نہیں کی، بلکہ ہم نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے۔ تو انہیں یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اس ہمارے جلسوں میں کسی بھی قسم کے پاکستان مخالف نعرے یا اداروں کے خلاف بیانیے بالکل جو ہے وہ ادا نہ کیے جائیں، جس کے بعد مریم نواز کا بیانیہ اور مریم نواز کی جو تقاریریں تھیں ان میں بڑا واضح فرق نظر آیا، اور ان کی لاڑکانہ کی تقریر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں شاید بہت جلدی دوریاں پیدا ہو جائیں۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مزارات پر حاضری دی تو یقیناً انہیں شرمندگی ضرور ہوگی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت میں ان کے والد محترم ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت میں ان کے والد محترم جناب میاں محمد نواز شریف اس جنرل کے ساتھی تھے، ان کی کیبنٹ میں وزیر خزانہ تھے جنہوں نے انہیں عدالتی قتل میں دھکیلا، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت اگر میاں نواز شریف کے دور میں آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو پر جھوٹے اور من گھڑت مقدمات قائم نہ کیے جاتے تو نہ وہ جلا وطن ہوتی اور نہ ہی انہیں جنرل پرویز مشرف سے NRO لے کر پاکستان واپس آنا ہوتا اور نہ ہی وہ شہید ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں جو انہوں نے ضرور محسوس کی ہوں گی کہ یہ لوگ جو گڑی خدا بخش کے جو شہداء ہیں ان کو ان کی شہادت میں میرے بزرگوں اور میرے والدین اور میرے چچا کا ہاتھ ضرور ہے۔ اس کے علاوہ وہاں وہ لوگ بھی مدفون ہیں جنہیں 18 اکتوبر کے بم دھماکے میں شہید کیا گیا اور جن کے ورثاؤں کا آج تک پتہ نہ لگ سکا، وہ بھی اس سلسلے کی کڑی تھی۔ اگر محترمہ جلا وطن نہ ہوتی تو نہ ان کا 18 اکتوبر کو اتنا بڑا استقبال ہوتا اور نہ ہی وہ بم دھماکہ ہوتا جس کے بعد وہ لوگ شہید کر دیے جاتے۔ دوسری جانب ناظرین، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے مریم نواز اور PDM کے جو رہنماؤں نے جنہوں نے شرکت کی جلسے میں، ان پر واضح طور پر یہ موقف اپنا واضح طور پر انہیں بتا دیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں مستعفی نہیں ہوگی اور مستعفی ہونے کی سیاست پیپلز پارٹی کا منشور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1985 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے اس وقت کے جنرل کے دور میں انتخابات کا بائیکاٹ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس کے باعث کئی جماعتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئی تھی۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں نہ ہم مستعفی ہوں گے، نہ ہم کسی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، بلکہ جو بھی انتخابات ہوں گے اس میں ہم حصہ لیں گے اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر موجودہ حکومت کو رخصت کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ حکمران جماعت کے وزراؤں کا بھی 27 دسمبر کو ہونے والے جلسے پر بڑا خوبصورت تبصرہ دیکھنے اور سننے میں آیا۔ وزراء کا کہنا تھا کہ سڑکوں گلیوں میں گھسیٹنے والے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے آج ایک اسٹیج پر بیٹھ کر موجودہ حکومت کے خلاف واویلا مچا رہے ہیں۔ تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجئے گا اور میرے اس چینل کا بھی خیال کیجئے گا۔